بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 4 فروری ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت حکومتی وفد کے ہمراہ چین کے انتہائی عام دورے پر موجود ہیں۔ پہلی مرتبہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ دورہ چین کی تاریخی کامیابی پر اپوزیشن جماعتیں اور بکاؤ صحافی وزیر اعظم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج دن بھر کیا عام مصروفیات رہی، انتہائی عام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج 3 غدار اڑا دیے گئے۔ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے ایک زبردست کام کیا ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے اگرچہ ایک طویل عرصے سے ناسور بنی ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر بلوچستان کو ٹارگٹ کر کے سی پیک پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئے روز جو واقعات ہو رہے ہیں، اب انٹیلیجنس ایجنسیز مختلف آپریشنز تیز کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز بھی علاقوں کا سرچ آپریشن شروع کر چکی ہیں، اور آج انتہائی بڑی کامیابی ملی ہے۔ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے اس کو تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ خفیہ ٹھکانوں پر آج سیکورٹی کلیئرنس آپریشن کے دوران 3 انتہائی بڑے لیول کے دہشت گرد جو ہے ان کو اڑا دیا گیا، اور دہشت گردوں میں 2 ہائی ویلیو قسم کے ٹیرورسٹ جو ہے وہ بھی موجود ہیں، اور ہلاک دہشت گرد ہوشاب اور پنجگور سمیت حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر موجود تھے، اور ان کا ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا پرانا ریکارڈ تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت سمیر عرف بہادر، کمانڈر الطاف عرف لالک اور کمانڈر پھیلان بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ تینوں دہشت گرد حالیہ کارروائیوں سے پہلے بھی بلوچستان بھر کے اندر سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے رہے ہیں اور دہشت گردی کی وارداتوں کے اندر مطلوب ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ٹویٹر پر حامد میر جو ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کے لاپتہ افراد آہستہ آہستہ برآمد ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس پر آج حامد میر کو بڑا غصہ بھی لگا ہے کہ سیکورٹی فورسز تو کہتی ہیں اور انٹیلیجنس ذرائع اور وزیر داخلہ کہتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے اور مختلف جگہ بھارت سے ان کے رابطے تھے، اور آپ مجھے یہاں پر کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر لاپتہ افراد کی حمایت کے اندر بہت بے احتیاطی برتی گئی ہے، اور حامد میر سمیت کچھ لوگوں نے انٹرنیشنل سطح پر اپنا نام کمانے کی خاطر اس ملک کے اداروں پر بے جا قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ حالانکہ آرمی چیف اور مختلف جو فوجی عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں صحافیوں کے اندر، انہوں نے کئی مرتبہ ان کو شرمندہ کیا ہے کہ ہم نے تمام حقائق آپ کو بتائے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مخصوص ایجنڈے کے تحت جو ہے یہ چیزیں آپ کرتے ہیں، اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک بڑی کامیابی ہے، اور آپ دیکھیے چائنا کے دورے پر اس وقت ملک کا وزیر اعظم موجود ہے، لیکن یہاں پر جتنی ان کو علم ہے کہ کامیابی ہونی ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب کو۔ کیوں بھئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور جو صدر پاکستان ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن وہ کچھ گیمز کھیل رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ اس طرح کا تاثر دے کر بھئی کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ یہ اس لیے جانا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے ٹارگٹ کیے ہیں، حملے کیے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہی بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے دورہ چین کو ناکام بنانا ہے، اور ہم نے یہ تاثر دینا ہے، اور سی پیک پر حملہ کرنے کے لیے بنیادی طور پر کوشش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کا جو طریقہ کار ہے آپ کو علم ہے کہ وہ فضول قسم کے نواز شریف کی طرح کے دورے نہیں کرتے۔ اگرچہ ماضی کے اندر کچھ بڑے ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس جو ہے وہ آئے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن زیادہ تر دورے جو ہے وہ ویسے ہوتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ صرف جو رسمی کاروائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم یہاں صرف اولمپکس یعنی کھیلیں دیکھنے کے لیے نہیں گئے، اور آج ہم نے دیکھا ہے وہاں پر جب پاکستانی جو کھلاڑی ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا سربلند ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم اور وزراء وہ کھڑے ہو گئے۔ اب جو تنقید ہو رہی ہے، پہلے آپ نے دیکھا یہ پورا طبقہ انہوں نے چونکہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کامیاب دورے کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کا ایک مورال ہے وہ بلند ہوگا، تو ہم نے پہلے سے اپنے بکاؤ اینکروں صحافیوں کو مختلف طرح کی چیزیں دے کر اس طرح جو ہے وہ دنوں کو پراگندہ کرنا ہے اور ایک ماحول سازی کرنی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی دیکھیے یہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کو اکیلے بٹھا دیا ہے، حالانکہ دوسری تصویر کے اندر رشیا کا پریزیڈنٹ، یہ تو 5-6 اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی ٹی وی پر کوریج نہیں مل رہی، کوریج کا ایک اپنا ان کا اصول ہے، اس اصول کے مطابق وہ کھیلوں کے اندر مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو اتنی ہی کوریج دے رہے ہیں اور کوریج دیتے ہیں۔
باقی کل جب ملاقاتیں ہوں گی تو اس کی کوریج آپ دیکھیں گے اور پھر آپ کو پریشانی بھی ہوگی کہ یہ دستے سلامی بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب مختلف تصاویر شیئر کی گئی پہلے، یہ طبقہ ملامتی ہے، پاکستان کی کامیابی انہیں بالکل قبول نہیں ہے، انہوں نے بغض عمران کے اندر یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اگر کل 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی پاکستان آ جائے تو انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور خاص طور پر پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ ہمیں اربوں ڈالر نہیں چاہیے، یعنی جو معاملہ چلا ہوا تھا، ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، ہمیں آپ کی یہاں پر فیکٹریز کارخانے چاہیے، آپ کی صنعتیں یہاں پاکستان میں چاہیے، آپ کی پروڈکشن یونٹس یہاں بنے، یہاں پر ہزاروں لاکھوں جو مزدور ہیں وہ پاکستان کے اس کے اندر کام کریں، کام سیکھیں، پھر دنیا بھر کے اندر یہاں سے ایکسپورٹ ہو، اور اس ایکسپورٹ کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو پہنچے، اور ساتھ ہی جو گوادر کی ڈیولپمنٹ ہے اور سی پیک کا جو پورا پروجیکٹ ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے وزیر اعظم عمران خان سے 18 کمپنیوں کے، جو بڑی کمپنیاں چائنا کی، ان کے عام لوگوں کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ جو لوگ ہیں وہ آپ کو علم ہے ویڈیو لنک پر موجود تھے، مکمل چونکہ ہوم ورک کر کے گئی ہوئی تھی پوری ٹیم، اور یہ طے پایا ہے کہ ہم نے ان تمام شعبوں کے اندر، جس کے اندر توانائی ہے، نیٹ ورکنگ ہے، زراعت ہے، ڈیری ہے، ہاؤسنگ ہے، واٹر مینجمنٹ ہے، سول انجینئرنگ ہے، ٹیکسٹائل ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ری سائیکلنگ ہے، یہ سارے مختلف شعبوں کی بڑی جو کمپنیز ہیں 18 چائنا کی، انہوں نے بالکل اس پر ایگری کر لیا ہے۔ پہلے چونکہ ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا کہ ان چیزوں کے اندر وہ یہاں پر جو ہے وہ فیکٹریز بھی لگیں گی اور یہاں سرمایہ کاری کرنے جاری ہے، حتمی معاملات جو ہے وہ حکومت طے کر لے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے اندر جو چائنی انڈسٹری ہے وہ اب جو ہے وہ یہاں لگنے جا رہی ہے، اس کے جو پروجیکٹ ہیں وہ یہاں شروع ہوں گے، اور یہ لازمی طور پر بڑی پریشانی کی بات ہے اس پوری اپوزیشن کے لیے۔ اور بکاؤ صحافیوں میں سے کتنے لوگ اس کو یہاں پر بیان کریں گے، کتنے مثبت رپورٹنگ کریں گے، آپ ذرا ان کو دیکھ لیجئے۔ چونکہ پاکستان کی کامیابی ان کی کامیابی نہیں ہے، نواز شریف اور زرداری کی کامیابی وہ ان کی کامیابی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج اگر عمران خان کی جگہ پر اگر نواز شریف ہوتا سوری اور زرداری ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ بھئی یہ سارے لوگوں کو جہاز میں بٹھانا تھا، حامد میر کو، سلیم صافی، رضا فاروقی، عاصمہ چرادی، سہیل بڑیچ، صالح ظفر، اور اس طرح کے سارے جو بھانڈ ٹائپ بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے ساتھ بٹھانے تھے، انہوں نے پھر قصیدہ گوئی کرنی تھی، انہوں نے انجوائے کرنا تھا، وہاں 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز کے اندر موجیں کرنی تھی، تصویریں بنوانی تھی، سیر و سیاحت کرنی تھی، تبادلہ خیال کرنا تھا، تو وہ سارا تو مس کر دیا ہے۔ بھائی جس نے جانا ہے اپنے خرچے پر جائے، تو یہ بیچارے پریشان ہیں اور پریشان رہیں گے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کا بڑا مصروف دن گزرا ہے، اور کل سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، یعنی پریزیڈنٹ آف چائنا اور وزیر اعظم چائنا اور مختلف جو لوگ ہیں، وہ مزید ان بیچاروں کو پریشان کرے گا، اور کل کے لیے یہ کوئی نیا منفی ٹوٹکا جو ہے وہ نکال لیں گے۔ اور آج پرویز رشید جس طرح پٹ گئے، اب جو ہے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں پرویز رشید، اور کچھ نہیں ملا، اور باقی لوگ کہ یہ وہی کمپنی ہے جن کو یہاں سے بغایا تھا۔ بھائی کسی کو بھی نہیں بغایا، جو آپ نے مہنگے معاہدے کیے تھے اور جو آپ کھاتا کھولتے ہیں اس کو کم قیمت پر کر کے وہی معاہدے یہاں پر پایا تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ اب یہاں پر وزیر اعظم نے ایک تو چین کے معروف تھنک ٹینکس سے گفتگو کی ہے، یونیورسٹیوں اور پاکستان سٹڈیز کے وہ سربراہان اور نمائندوں سے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور پاک چین تعلقات کی اہمیت اور علاقائی استحکام اور خوشحالی کو یقینی بناتے ہوئے جو معاملات ہیں اور آپس میں کیا تعلقات کی نوعیت ہے، پھر بھارت کا جو ہندو توا کا نظریہ ہے، یعنی اس پر بات چیت ہوئی ہے، علاقائی امن کو کیا خطرات ہیں، افغانستان کے ساتھ کیسے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں، اور افغانستان کو سی پیک میں شامل کر کے کیا ثمرات ہم نے سمیٹنے ہیں، اس پورے معاملے پر بات کی گئی ہے، اور کشمیر کے اندر بھارتی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ علاقائی استحکام کے لیے اور ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر تعاون اور زرعی تبدیلی، اب زراعت کی بڑی بڑی جو مشینری ہے اس کی کمپنیوں کے ساتھ بھی آج وزیر اعظم کے معاملات جو ہے وہ اس حکومتی وفد کے طے ہو گئے ہیں، اور سرمایہ کاری کے لیے زبردست مراعاتی جو پیکج ہے وہ فراہم کیا ہے۔ بے شمار عالمی چیلنجز کے پیش نظر وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ آپ کو ٹیکس کے اندر کون کون سی چھوٹ ہم دیں گے، تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ پروڈکشن یونٹس یہاں پر بنائیں، یہاں سے ان کا مال پوری دنیا کے اندر سپلائی ہو، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ وہاں پر چائنا کے حوالے سے بڑھے،
اور زیادہ چیزیں یہاں سے چاول اور باقی جو چینی اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو پروڈکٹس ہیں وہ چائنا کے اندر جا سکے. ڈیوٹی فری کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی. اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے جو پالیسی ہے وہ ظاہر اقتصادی سلامتی، ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور اس کے اندر اقتصادی پالیسی ہماری مین پالیسی ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی کی پالیسی کا عام جز ہے. امن ترقی کے لیے پاکستان اور چین کی افغانستان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا. وزیر اعظم نے چین کی نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن کے چیئرمین سے بھی ملاقات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ریفارمز جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر کیا اسٹریٹجک تعاون اور پارٹنرشپ جو ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جو ہے، اس منصوبے کی کامیابی کے لیے بہت ساری چیزیں اور جو اکنامک زونز بنائے ہوئے ہیں پاکستان نے، وہاں پر کیا کیا جو سہولیات ہیں وہ مختلف کمپنیز کو پاکستان پرووائڈ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آج بڑی زبردست جو ہے چیئرمین NRD سے ملاقات کے اندر بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور بورڈ آف انویسٹمنٹ ان سے بھی آج چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے. تو وزیر اعظم کی جو آج کی یہ مصروف دن تھا اور پورا دن پاکستان کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. اور کمپنیز کے ساتھ یہ اتنی بڑی کامیابی، یقیناً یہاں جب اربوں ڈالر کے پروجیکٹس آئیں گے تو اس سے ایک لانگ ٹرم پاکستان کو جو فائدہ ہوگا اور نسلوں کو جو فائدہ ہوگا، یہ یقیناً ہماری اپوزیشن جماعتوں اور یہ جو بکاؤ چند ٹولہ ہے جو اس وقت کوئی کبھی تصویر کو اس اینگل سے بیان کر رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، تو وہ سارے معاملات پر لوگوں کی توجہ ہٹا کر اصل جو پازیٹیو نیوز ہے پاکستان کے لیے اچھی، اس کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.